اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو کہا لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر صبر ہرگز نہیں کریں گے، فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے واسطے مانگیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ جو کچھ زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی ترکاریاں، وقثائہا، اور اس کی ککڑیاں، وفومہا، اور اس کی گیو، وبصلہا، اور اس کا پیاز مسور وغیرہ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ رب العزت نے من اور سلوہ کھلاتے گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم ایک کھانے پر ہرگز ہم اکتفا نہیں کریں گے، اب ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم بٹیرہ نہیں کھائیں گے۔ اور جو آپ کو میں نے بتایا کہ سلوہ ایسی چیز ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ ہم نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ یہ وہ کھانا تھا جو بہتر کھانا تھا، اور یہ وہ کھانا تھا کہ جس کے اندر طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اکڑ گئے کہ نہیں آپ اپنے رب سے سوال کیجئے اور رب سے کہیے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے کہیے کہ زمین ہمارے لیے وہ چیزیں اگائے کہ ترکاریاں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ پیاز ہو گئے، یہ ٹماٹر ہو گئے، یہ مسور ہو گئے، یہ دال ہو گئے، یہ چیزیں، اور ککڑیاں اسی طرح یہ بھی کھانے کی چیز ہوا کرتی تھی، اور پیاز، گیو، مسور، دال، پیاز وغیرہ، یہ اللہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں گوشت وغیرہ نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا بہترین کھانا اپنے ہاتھ سے دیا، اتنا بہترین کھانا اللہ رب العزت اپنی طرف سے تمہارے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہ کھانا اتنا بہتر اور اتنا ذائقے دار، اتنا لذیذ اور اتنا صاف، اتنا شفاف اور اتنا تازہ ہے کہ تم اس کو کھاتے ہو تمہارے منہ سے ذائقے نہیں جاتے۔ اور پھر وہ کھانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، ملاوٹ شدہ گوشت نہیں ہوتا کہ فریج میں 4 دن رکھاؤ، 5 دن رکھاؤ، 10 دن رکھاؤ، پتہ نہیں حلال ہوگا حرام ہوگا، ذبح صحیح کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اچھی چیز آئی ہے اور تم کیا کرتے ہو، وہی چیز کی طرف جا رہے ہو۔ مگر انہوں نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو ان کو وہ ٹھیک ہے، اب تم ہڈ حرام یہ چھوڑو، اب جاؤ ذرا تمہیں لگ پتہ جائے، فصلوں میں جا کر اگاؤ، اس کی گوڑیاں کرو، اس کو پانی لگاؤ، اس کے لیے کھاد لاؤ، اس کے لیے یہ چیز لاؤ، وہ چیز لاؤ، جب 5-10 ہزار روپے کی تم بوری لاؤ گے نا تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ حرکتیں کی، اللہ نے ان کا کھانا بند کر دیا، من اور سلوہ۔ اگر یہ حرکت ایسی نہ کرتے تو شاید وہ کھانا آج تک چلتا، من اور سلوہ۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ریموٹ سے ٹی وی وغیرہ دیکھتے، کھانا آ گیا ہم کھا لیے، پھر کاٹنا، ٹک ٹاک بنانا، ہم نے یہی کرنا تھا نا آج کے دور میں۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں کہ وہ اچھی چیز سے بری چیز کی طرف گئے، یعنی کہ اچھی چیز سے بہتر چیز سے ادنا چیز کی طرف گئے۔ اور آج اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی لوگ بہتر چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، حکم ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کی جائے، مگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہماری محبت کوئی اور ہوتی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہم اللہ کے نبی کی طریقے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہم کسی اور کے طریقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں راستہ دکھلا دیا اس راستے کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے، مگر جو غیروں کا راستہ ہے، جو گناہ والا راستہ ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ گناہ اور نیکی میں لذت ہے۔ آپ کبھی نیکی کر کے دیکھیں نا، کبھی بھی نیکی کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کو سرور اور سکون آئے۔ آپ کبھی نیکی کر کے دیکھیں، اس میں سرور، ذائقہ، محبت اور ہر ایک چیز اس میں آتی ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز میں کیا راحت ہے، پتہ ہے نا۔ جو بھی مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا، اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ نماز میں ہمیں راحت ملتی ہے، اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ میں گناہ چھوڑوں گا اللہ میرے قریب ہو جائیں گے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا اخبار سے بہتر ہے۔ قرآن کی تلاوت
ٹی وی سے بہتر ہے، قرآن کی تلاوت ٹک ٹاک اور موبائل سے بہتر ہے، مگر ہم کیا، ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ ہماری محبت دیکھیں، آپ ہماری راحت دیکھیں، آپ ہماری آنکھوں کا چین دیکھیں، وہ قرآن نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا چیز ہے، وہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر اسرائیلیوں نے یہ کام کیا ہے، بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو آج ہم نے کون سی کسر چھوڑی؟ ہمیں بھی تو کوئی کسر نہ چھوڑی، ہم بھی اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ تم اپنے دلوں کو کسی غیروں کو دے بیٹھتے ہو، اپنے دلوں کو کسی غیروں کو دے بیٹھتے ہو۔ مثال کے طور پر یہ دل اللہ کے لیے ہے، اس دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، مگر ان دلوں کو ہم نے کسی لڑکیوں کے لیے محور کر دیا، لڑکی کے لیے مقرر کر دیا، ان کے لیے ہم نے اس کو کیا کر دیا، سٹاپ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ تو وہاں پر کسی نے بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اگر تم کسی کا حسن دیکھ کر کسی سے محبت کرتے ہو نا، تو یہ حسن میرے نبی کے جوتے پر قربان، اس سے تو میرے نبی کے پاؤں بہتر ہے۔ اگر کسی لڑکی کا حسن تمہیں اپنی طرف راغب کرے تو اس لڑکی کے حسن سے میرے نبی کے تلوے پیارے ہیں۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، میں چہرے سے مشابہت نہیں دیتا، نبی کے تلوے اس لڑکی کے حسن سے 1000 گنا بہتر ہے، بلکہ جو نبی کے تلوے کے ساتھ مٹی ٹچ ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ اس حسن سے وہ مٹی بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ چیزیں بہتر ہے، اللہ کے نبی کا حسن بہتر ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ بہتر ہے، اللہ کے نبی کا گفتار بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم اس چیز کی طرف کیوں جاتے ہو بہتر چیز کو چھوڑ کر؟ مگر ہم کبھی یہ جا وضو کر کے اٹھ جا وضو کر کے اٹھ، نہیں ہو رہی، جا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح نا ہم سارے کے سارے طریقے چھوڑ کر ہم جاتے ہیں اس کی طرف، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں یقین مانے مسلمانوں کے لیے، اس میں کیا ہے، ترقیاں ہی ترقیاں، بہتری۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ جب بھی تم پانی پیا کرو نا، پانی پیا کرو تو گلاس کو دیکھ کر، یہ میری سنت ہے کہ گلاس کو، کٹورا ہو، کوئی بھی ہو، جام وغیرہ ہو، اس میں دیکھ کر پھر پانی پیا کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی مجلس میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا، وہ اٹھ کر چلا گیا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، تو وہ جا کر نا پانی پینے لگا، اور تھا رات کا ٹائم، اندھیرا تھا، کیونکہ اس وقت تو لائٹ اور پمپوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، جدید دور نہیں تھا، قدیم دور تھا، اتنی جو ہے نا وہ سائنس وغیرہ وہاں پہ تھی نہیں کہ یہ بجلی ایجاد کر دے یا کوئی اور شمسی وغیرہ۔ تو وہ یہودی جب پانی پینے لگا نا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار مسلمانوں کا نبی یہ کہتا ہے کہ جب تم پانی پیا کرو نا تو گلاس میں دے کر پانی پیا کرو۔ تو اس نے کہا اچھا، وہ پانی پینے لگا تو اس نے گلاس میں دیکھا، جب گلاس میں دیکھا گلاس میں بچھو تھا، اس نے پانی گرایا اور بھاگا اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ کی چھوٹی سی سنت نے میری جان بچا لی، آپ کی چھوٹی سی سنت نے میری زندگی بچا لی، آپ کی چھوٹی سی زندگی نے میرے پورے جسم کو بچا لیا۔ آج اگر میں بچھو پی لیتا تو میری زندگی کیا ہو جاتی، تمام ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو کیوں نہ اگر آپ کی ایک طریقے نے میری زندگی بچا لی، اگر میں سارے طریقوں پر عمل کروں گا، نہ جانے مجھے کیا کچھ مل گیا۔ اب دیکھو یہودی کو سمجھ آ گئی، مگر مسلمان کو سمجھ نہیں، مسلمان نہیں سمجھا، یہودی سمجھ گیا، اور وہ یہودی ایسا مسلمان ہوا کہ اللہ کے نبی کے ایک طریقے پر جان نشاور ہوگا، ایک طریقے پر۔ مگر آج ہم بھی کیا ہے، بہتر چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی قدر کرنے کی توفیق